رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ عز وجل، رواہ مسلم فی صحیحہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا، یعنی کفار میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چل رہی تھی، آپ کی افواج آگے بڑھ رہی تھی، دعوت کے پیغام لے لے کر جنگیں ہو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتا دیا تمام مسلمانوں کو، اور خاص طور پر ان مجاہدین کو جن کے لشکر آپ بھیجا کرتے تھے، کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی کسی کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت ہو رہی ہے، اس کو پکارا جا رہا ہے، اس کے نام کے نظر و نیاز ہو رہی ہیں، اس کے نام کے ذبیحے ہو رہے ہیں، لوگوں نے ان کے ساتھ عقیدتیں بنا لی ہیں کہ یہ بچہ دے گا، یہ بارش دے گا، یہ ناراض ہو گیا تو کوئی تباہی مچا دے گا، بیڑا غرق کر دے گا، یہ بیڑا پار کر دے گا۔ فرمایا شرط یہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ کفر، اور ان سب کا کفر کیا، انکار کر دیا، بالکل جس طرح کافر اسلام کا انکار کرتا ہے، مسلمان ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، جس طرح ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، مسلمان ان سب چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ اسی طرح حرم مالہ ودمہ، ایسے شخص کا مال بھی حرام ہے اور اس کی جان بھی حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے۔ وحسابہ علی اللہ عز وجل، اور اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے۔ مطلب اگر وہ کوئی چیز چھپا رہا ہے، اگر نفاق اس کے دل میں کوئی اور چیز ہے، اس کا ہمارے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم تو اس پر حکم لگائیں گے جو اس نے ظاہر کیا ہے۔ آپ کے سامنے ہے عبداللہ بن ابی، کافر ہے، مشرک ہے، بدترین کافر ہے، وہی مذہب ہے جو ابو جہل کا، وہی اس کا مذہب ہے، لیکن اس نے اسلام کا اظہار کر دیا، لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اور ظاہر میں اس نے بالکل کوئی ایسا اظہار نہیں کیا مشرکین کے عقیدے کا، اپنے شرک کا، حالانکہ وہ کافر تھا۔ اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاملہ کیا جو صحابہ کے ساتھ کرتے تھے، یعنی مسلمانوں والے حقوق دیے اس کو۔ مسجد نبوی میں آ کے نماز پڑھتا تھا، صحابہ کے کندھے کے ساتھ کندھے ملا کر، پھر اس کے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا، ان کے نام بھی بتا دیے، پھر بھی ان کو اس لیے چھوڑ دیا کہ کہیں دوسرے لوگ بدظن نہ ہو جائیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آج داعش اس قسم کے خارجی لوگ جو بھی مخالف ہو اس کو قتل کرتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دیکھتا ہے اپنے بھی مسلمانوں کو بھی نہیں بخشتا، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہاں اصل نقطہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ خالی منہ سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے، جب تک بندہ ان عقائد کو نہ چھوڑے، ان کرتوتوں کو نہ چھوڑے، ان خرافات کو نہ چھوڑے جو مشرکین کرتے ہیں، یا جو وہ خود کیا کرتا تھا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے، غیر اللہ کے ساتھ جو عقیدتیں تھیں، جب تک وہ نہیں چھوڑے گا۔ مثلا ایک عیسائی ہے، آج پڑھ لے لا الہ الا اللہ، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح پکارتا رہے، مسلمان کہیں گے اس کو، اس نے اس کا تو کفر نہیں کیا، وہ چیز تو چھوڑی نہیں جس کی بنا پر وہ کافر تھا، ورنہ تو لا الہ الا اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی عیسائی پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ سب کچھ چھوڑ دو، ایک اللہ کو پکارو، اور اس کی گواہی دی ہے قرآن نے کہ یہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدہ۔ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ سکھانا چاہ رہا ہے ہمیں، اور کہتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارو۔
ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب بات ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، پہلے تو کبھی سنی نہیں ایسی بات۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ خود گواہی دے رہا ہے اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں اس کے باوجود۔ اگر آج ایک عیسائی کلمہ پڑھ لے اور عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتا رہے، وہ چھوڑے نہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اس نے بنایا ہوا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ خالی پڑھنے یا کوئی منتر نہیں ہے جو پڑھ لیا بس پاک ہو گیا۔ جب یہ عقیدہ ہے، یہ علم ہے، یہ عقیدہ اور علم کا نام ہے، اور یہ پوری زندگی کی تبدیلی کا نام ہے، توبہ کا نام ہے۔ یہ توبہ ہے، کافر کی توبہ ہے۔ جب کوئی کافر بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ توبہ کرتا ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جب یہ توبہ کر لے، مطلب لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اور کفر و شرک جو کر رہے ہیں، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتا ہے، کوئی عزیر علیہ السلام کو پکارتا ہے، کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر پکارتا ہے، کوئی نوح علیہ السلام کے دور کے پنجتن پاک کو پکارتا ہے، یہ سب تک جب تک نہیں چھوڑیں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی ان کی۔ اور جب توبہ کر لے پھر نماز قائم کرنا ضروری ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ زکوٰۃ اسلامی گورنمنٹ مسلمانوں کا حاکم وہ مطالبہ کرے گا۔ اگر یہ اس کی مسلمانوں کے حاکم کی اطاعت بھی قبول نہیں کرتے پھر بھی ان کے ساتھ جنگ ہے، مسلمانوں کے حاکم کی پھر بھی جنگ ہوگی ان کے ساتھ۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنگ لڑی، قبائل نے کلمہ پڑھ لیا، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کہنے لگے یہ تو اطاعت تو رسول کی تھی بس، اب یہ ابو بکر کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس بات پر ان سے جنگ لڑی کہ انہوں نے ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر رسول علیہ السلام کو یہ ایک بکری کا بچہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور اس میں ایک بکری کا بچہ بھی ساتھ دیتے تھے یا رسی دیتے تھے، آج اس کا انکار کریں گے، صرف رسی کا انکار، اس رسی کے انکار کے اوپر بھی میں ان سے جنگ لڑوں گا اور ان کو سیدھا کروں گا۔ حتیٰ کہ عمر جیسا دلیر آدمی بھی پریشان ہو گیا کہ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ان سے جنگ حکومت کیسے کرے گی، ان سے جنگ ہم کیسے کریں۔ ابو بکر کا سینہ کھلا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین صحابی ہے، اور بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کی گواہی دی کہ جو بات ابو بکر کو سمجھ تھی جس بات کی، وہ ہمیں بعد میں آئی، کیونکہ یہ بھی اسلام کا ایک حق ہے زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور زکوٰۃ کا مطالبہ جب حاکم کرے تو حاکم کو دینا پڑے گا، حاکم کی اطاعت بھی اسی کے اندر ہے۔ تو یہ اصول ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، خالی پڑھ لے اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑے نہ، عقیدت جو مشرکانہ عقیدے ہیں وہ چھوڑتا نہیں، تو اس کا یہ عقیدہ قبول نہیں ہے۔ باقی دل میں کیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اگر ظاہر میں کٹر وہابی بن جائے اور اندر سے کٹر مشرک رہے، ہم تو اس کو ظاہر دیکھ کر فیصلہ کریں گے، اندر والا معاملہ اللہ دیکھے گا۔ جیسے عبداللہ بن ابی صحابہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، صحابہ کی صفوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا اس دور کا، اگر باہر سے کوئی بندہ آ جائے وہ تو سمجھے گا صحابی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جو اس نے چھپایا ہوا تھا۔ ہاں جب کوئی ظاہر کر دے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور ظاہر کرے، پھر شرک اکبر، کفر اکبر علی اعلان کہے، میرا بیڑا پار لگا دے، کسی ولی کو پکارے، علی کو پکارے، پھر اس کا معاملہ واضح ہے، اس کا کلمہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ الصلاۃ والسلام ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں تانبے کا کڑا تھا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت ذکر کی ہے۔ فرمایا یہ کس وجہ سے پہنا ہوا ہے؟ مسلمان تھا، صحابی تھا، اس کے ہاتھ میں کڑا دیکھا، فرمایا ما ہذہ، پوچھا یہ کیا ہے؟ ایک شدید نفرت کا اظہار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے یہ؟ وہ کہنے لگا ہذہ من الواہنہ،
یہ مجھے کمزوری ہو گئی ہے، یا ایک بیماری کا نام لیا، مجھے بیماری ہے اس کی وجہ سے یہ پہنا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تفصیلات نہیں بتائیں، پوچھی، فرمایا انزعها، کھینچ اس کو، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، یہ تیری بیماری اور کمزوری میں اضافہ ہی کرے گا، کبھی بھی تیرا فائدہ نہیں کرے گا۔ فإنك لو مت وهي عليك، اگر تو اسی حالت میں مر گیا، تیرے ہاتھ میں یہ کڑا ہے، اسی حالت میں مر گیا، ما افلحت ابدا، کبھی بھی تو جنت میں نہیں جا سکتا، کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ کیا ہے یہ کڑا؟ شفا کا سبب سمجھ لیا، اصل اس کا حکم شرک اصغر ہے۔ اگر کوئی کڑا تعویذ پہن لے، دھاگا باندھ لے، شرک اصغر ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا اگر ایسا بندہ اتنا صرف سمجھ کے کہ شاید اس میں کوئی سبب ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو سبب نہیں بنایا ایسی چیزوں کو، تو ایسی چیزوں کو سبب سمجھنا جن کو اللہ اور اس کے رسول نے سبب نہیں بنایا، یہی شرک اصغر ہے۔ کہ شفا کا تعلق ان سے کیسے لگا لیا؟ تعلق تو شفا کا اللہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، سورہ زمر کی 38 نمبر آیت ہے، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، افرأیتم مجھے بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کے بھی تم اللہ کے علاوہ نظر و نیاز کرتے ہو، عبادتیں کرتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے تھوڑی سی بھی پریشانی میں مبتلا کر دے، تھوڑا سا بھی نقصان مجھ پر تکلیف نازل کر دے، هل ہن کاشفات ضر، کیا یہ مشکل کشائی کریں گے میری؟ کن کو پکارتے تھے یہ لوگ؟ جن کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان سے بات کرو، ان لوگوں سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات کیجئے کہ مجھے اگر کوئی تکلیف آ جائے تھوڑی سی بس، کیا یہ میری وہ تکلیف ہٹا سکتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو؟ سوال یہ ہے وہ کن کو پکارتے تھے؟ سب سے پہلے وہ اللہ کے ولیوں فرشتوں کو پکارتے تھے، کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو پکارتے تھے، اور نوح علیہ السلام کے دور کے پنجتن پاک کو پکارتے تھے، ان کے نام کے بت جو اس دور کے بنے ہوئے بت موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اپنے نبی سے کہا کہ ان سے جا کے بات کرو، ان سے پوچھو کیا ان میں سے کوئی بھی میری مشکل کشائی کرے گا، میری تکلیف دور کر سکتا ہے؟ یا او ارادنی برحمت، اللہ مجھے تھوڑی سی کوئی معمولی سی رحمت نواز دے، هل ہن ممسکات رحمت، کیا یہ اللہ کی رحمت کو ٹال سکتے ہیں؟ ان میں سے کوئی کسی کی اتنی پاور ہے کہ اللہ بارش برسائے اور یہ روک سکتے ہوں؟ اللہ مجھے بیٹا دے اور یہ میرے بیٹے کو مار دیں، بیمار کر دیں؟ اللہ مجھے رزق دے، یہ میرا رزق بند کر دیں؟ ان میں کوئی اتنی بھی تھوڑی سی بھی پاور ہے کسی میں؟ جواب کیا ہے؟ یہ سوال کیوں کیا گیا کہ وہ جواب میں انکار کر ہی نہیں سکتے، ان کا بھی یہی عقیدہ کہ نہ، ان میں سے کوئی بھی مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ اس کو اہل علم کہتے ہیں یہ سوال جو ہے استفہام انکاری ہے، اس کا جواب ہاں میں کر ہی نہیں سکتے وہ لوگ، کیونکہ ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ پھر حجت قائم ہو گئی ان کے اوپر کہ جب تم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے، ان میں سے کسی کو بھی تم مشکل کشا نہیں سمجھتے، تو پھر نظر و نیاز کسی اور کی کیوں کرتے ہو؟ پکارتے کسی اور کو کیوں ہو؟ کسی اور سے کیوں ڈرتے ہو کہ میں اگر وہ ناراض ہو گیا تو میرے بچہ بیمار ہو جائے گا، میرے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے گی؟ یہ ڈرنا عبادت ہے؟ یہ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اگر میں نے نماز نہ پڑھی، میں نے زکوٰۃ ٹائم پر ادا نہ کی، میں نے کوئی گناہ کا کام کر دیا، میرا رزق بند ہو سکتا ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندے کا رزق ایک گناہ کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے۔ ڈرنا عبادت ہے، اس قسم کا ڈرنا، اور وہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ لوگ غیر اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ لو جی وہاں سے گزری گاڑی میں لے کر جا رہا تھا، میں نے الارم نہیں بجایا، سلامی نہیں دی مزار کو، میرا آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ عبادت ہے، یہ ڈرنا؟ اس وقت تو ڈرتا نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، 27ویں رات یا کوئی بھی طاق رات، انڈیا کی ننگی فلم لگائی ہوئی ہے،
وہ بھی ننگی ہیں جو کپڑوں میں پہنے ہوئے، یہ بھی کوئی کپڑے نہیں ہیں جن کو آپ سمجھتے کپڑے پہنے ہوئے، یہ بھی ننگی فلمیں جن میں وہ پھر رہی ہیں بنیان پہن کر، یہ بھی ننگی فلمیں، کوئی کپڑے نہیں ہیں یہ۔ جو آدمی ان کو کپڑے سمجھتا ہے وہ بھی پھر ننگا رہنے کو پتہ ہی نہیں اس کو ننگا کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا ایسی عورتوں کے بارے میں؟ کپڑے پہنے ہوں گی اور ہوں گی ننگی، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہے کہ ننگی ہوں گی۔ آپ کو دکھ رہے ہیں کپڑے لیکن ہیں ننگی۔ اس وقت تو ڈرتا نہیں، بڑی فل سپیڈ میں گاڑی لے کر جا رہا ہے اور فلم لگائی ہوئی ہے اور سب کو گناہگار کر رہا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ جو اللہ منٹ میں تیرا گلا پکڑ لے، تیری گاڑی کو جام کر دے، تیری گاڑی کو پکڑ کے وہ پٹک کے مارے نیچے، روڈ کو ہی پھاڑ کے تیری گاڑی کو وہاں غرق کر دے، کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور مزار کے پاس سے گزرا ہے مشرک، الارم دیتا ہے سلامی کے لیے، بڑا ڈر ہے، غیر اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیا یہ کوئی مشکل کشائی کر سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ کوئی رزق بند کر سکتے ہیں؟ اگر یہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں کچھ نہیں کر سکتی، یہ کڑے چھلے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کڑے چھلے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ توحید ہے، توحید سکھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہر وہ دروازہ بند کر دیا ہے جہاں سے بندے کا تعلق نہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہو۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ عقیدے ہیں جس کی وجہ سے ایک مسلمان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ امام احمد امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان پر رحمت کرے، وہ حدیث روایت کرتے ہیں مرفوعاً، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس بندے نے بھی تعویذ لٹکایا عقیدے کے ساتھ، دل اس کا لگا ہوا ہے، اس عقیدے کے ساتھ اٹکا ہوا ہے اس تعویذ کے ساتھ، اور وہ تعویذ لٹکاتا ہے، فلا اتم اللہ لہ، اللہ کے رسول نے بد دعا دے دی، اللہ اس کی کوئی مراد پوری ہی نہ کرے۔ جس کام کے لیے تعویذ اس نے لٹکایا ہے وہ کام ہی اس کا پورا نہیں ہو۔ بد دعا کس نے دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا وَمَن تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدْعَ اللَّهُ لَهُ، سمندر سے جو سیپیاں وغیرہ سی نکلتی ہیں ان کو بھی تعویذ کے طور پر لٹکاتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ان کا تعویذ بنا کر لٹکایا، اللہ اس کو کبھی سکون سے نہ رہنے دے، اس کا نہ سکون نصیب ہو، نہ اس کو کوئی اس کا مسئلہ حل ہو۔ بد دعا کون دے رہا ہے؟ رحمت للعالمین، جس نے کبھی اپنے دشمنوں کو بد دعا نہیں دی اپنی تکلیف پر، لیکن ایسے لوگوں کو بد دعا دی ہے کیونکہ یہ لوگ معاشرے کے لیے ناسور ہو چکے ہیں۔ ایسے لوگ، انہوں نے اللہ کو ناراض، ان کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر عذاب آتے ہیں، اللہ کے بندوں پر عذاب آتے ہیں۔ فرمایا، اور ایک روایت میں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی بھی تعویذ لٹکایا، چاہے دکان میں لٹکایا یا گلے میں لٹکایا، اپنے بیٹے کے گلے میں لٹکایا یا اپنی گاڑی میں لٹکایا، کہیں بھی لٹکایا، فقد اشرک، حقیقت میں اس نے شرک کیا۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے، جس نے شرک کیا معاف نہیں کروں گا، معاف نہیں کروں گا۔ شرک جو معمولی سا شرک بھی بڑے سے بڑے گناہ سے بڑھ کر۔ امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ، یہ آخری روایت پیش کرتا ہوں، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابی رسول حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں دھاگا تھا، بخار کے لیے اس نے باندھا ہوا تھا، من الحمہ، ہمارے ہاں بھی یہ چلتا ہے، بخار ہو گیا ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے ایک بابے کے پاس جا رہے ہیں، دھاگا بھی پڑھ کر دیا جی اس نے، اس کے ساتھ اس نے کوئی اور بھی چیز دی ہے، تعویذ بھی دے دیا، دھاگا پڑھ کے دے دیا، پانی بھی پڑھ کے ساتھ دے دیا، بخار اتر گیا۔ ہمارے بچے کو روزانہ شام بخار ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، نہیں ہوا کچھ بھی، وہاں جاؤ، یہ چلتا کہ نہیں؟ سندھ میں بھی، پنجاب میں بھی، ساری دنیا میں چل رہا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، اس نے دھاگا اس کے ہاتھ میں بندھا ہوا ہے بخار کی وجہ سے، فقطعہ، بغیر پوچھے ہی توڑ دیا دھاگا اس کا، اور قرآن کے آیت کی تلاوت کر کے اس کو سنائی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثریت ان کی
اللہ پر ایمان رکھتی ہے جب اس کے باوجود وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ شرک کی وجہ سے ایمان کام نہیں آتا بندے کا، عبادتیں کام نہیں، جو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے نا، جو اللہ کے ساتھ وہ عقیدہ دکھاتا ہے، میرا اللہ، میرا مشکل، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، جب شرک کرتا ہے تو یہ سارے تعلق ٹوٹ جاتے، ختم۔ شرک کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں ضائع۔ بلکہ دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کو کہا کہ اگر تو نے یہ دھاگا نہیں توڑا اور اسی حالت میں مر گیا، میں تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تیرا جنازہ نہیں میں پڑھوں گا۔ دھاگا کیا چیز ہے؟ کفر نہیں ہے، شرک اکبر نہیں ہے، اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا بندہ، لیکن شرک اصغر تو ضرور ہے نا، اور شرک اصغر یہ ابتدا ہے، بعد میں بندہ کفر اور شرک اکبر میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ہم ان کو لاپرواہی سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو دیکھا صحابی نے دیکھا، پوچھا بھی نہیں، توڑ دیا، کیونکہ جاننے و تعلق والے لوگ ہوں تو ان کو بندہ زبردستی، آپ کو اور چیزوں کی پرواہ ہے، ٹوکتے ہیں، روکتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ایسی باتوں پر ناراض نہیں ہوتے کبھی، کیونکہ عقیدے کی کیا پرواہ، عقیدہ تو اپنا اپنا گھر میں رکھو۔ آپ نے بھی وہ سیکولر لوگوں کا دین پکڑ لیا ہے کہ دین مسجد تک ہے، بس باہر نہیں، گھر میں بھی نہیں آنے دو دین کو، مسجد میں رکھو، ایک مولوی صاحب کو باندھ دو وہاں ممبر کے ساتھ، وہ بس وہاں کرتا رہے پنڈت کی طرح کام۔ ہمارا دین ہندوازم نہیں ہے، اسلام ہے، سب کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے، اور خاص طور پر عقیدہ جاننا یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ وہ کام ہے، اگر شرک اصغر، شرک کا معاملہ نازک ہے، چاہے وہ شرک اصغر ہی کیوں نہ ہو، اگر اپنے گھر میں اپنے آپ کو اس سے بچانا، اپنے گھر میں اپنے دوست احباب، سب سے پہلے اس ٹاپک پر بات کرنی ہے اپنے دوست احباب سے۔ اگر کوئی انجان آدمی ہے تو اس کے ساتھ حکمت عملی سے طریقے سے بات کرنی ہے، جاننے والے کے ساتھ آپ جانتے ہیں کیسے بات کرنی، کس طرح یہ میری بات مان سکتا ہے، ناراضگی تک دکھانی ہے اس کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔